رب العالمین نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللہم ألہمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے پچھلی نشست میں آپ نے 20 آیات سورہ بقرہ کی 25 آیات تک ہم نے سمجھا تھا اور اس کا درس کیا گیا تھا۔ پچھلے رکوع میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ان دونوں چیزوں کا ذکر تھا، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالہ اور ایمان بالآخرہ، کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ اور پچھلے رکوع میں اللہ نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا تھا قرآن نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا تھا۔ دنیا کی کسی کتاب نے اتنی بڑی بات نہیں کہی جو قرآن میں پچھلے رکوع میں آپ نے سماعت کیا۔ اتنی بڑی بات کسی کی جرت، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کر سکے۔ یہ صرف اعجاز قرآن حکیم کا ہے، یہ شان صرف قرآن کی ہے اور کسی کتاب کو یہ طاقت نہیں ہے۔ کیا کہ اس کتاب میں اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اور چونکہ یہ سورہ بقرہ سے پہلے بہت سارا قرآن نازل ہو چکا تھا، پہلے کہا گیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، پورے قرآن کی بات کی گئی کہ ابھی تک جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس پورے قرآن کی مثال لے آؤ، اور تمام جن و انس، تمام انسان اور تمام جن، یہ سب مل جاؤ اور اس قرآن کی مثل ایک دوسری کوئی کتاب بنا کر لے آؤ۔ نہیں ہوا۔ پھر 10 سورتیں جب مکمل ہو گئی تھی تو کہا کہ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، ان 10 سورتوں کی مثل بنا کر لے آؤ، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا چلو یہاں پر سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ سے پہلے بھی کافی قرآن نازل ہو چکا، جیسے سورہ عنکبوت ہے اور اسی طرح سورۃ الحج، یہ پہلے نازل ہوئی یہ سورہ۔ تو کہا کہ ایک سورت کی مثل بنا کر لے آؤ، اور سب سے چھوٹی سورت قرآن کی سورہ کوثر ہے، 3 چھوٹی چھوٹی آیات، وہ بھی نہیں ہوا تو کہا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک جملہ ہی قرآن کے برابر بنا کر لے آؤ، نہیں ہوا۔ تو یہ عقیدہ رسالت، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بالکل یوں ہے، جتنا ایمان قرآن پہ ضروری ہے اتنا ہی ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضروری ہے۔ چونکہ یہ خاموش قرآن ہے، یہ اوراق میں چھپا ہوا قرآن ہے، اور میرا نبی بولتا قرآن ہے، تو نہ حضور کی کوئی مثال بنائی جا سکتی ہے، نہ قرآن کی کوئی مثال بنائی جا سکتی ہے۔ تو کیا کیا؟ انسان کی فطرت میں ایک بات ہے
اس کے نیچر میں ایک چیز ہے کہ جب وہ دلیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر عیب نکالنے لگتا ہے. کیا نکالتا ہے؟ جب ہم کسی سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کی برائی کرتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ ہمت والا ہے، زیادہ دولت والا ہے، میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس کی برائی کروں گا چاروں طرف. تو اس قرآن کی مثل بنانے کی طاقت، قوت، صلاحیت، قابلیت کسی کو نہیں تھی، اور نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک کسی انسان کو یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن کی مثل ایک جملہ ہی بنا سکے. تو جو قرآن کے مخالفین یعنی دشمنان اسلام، کفار، انہوں نے عیب نکالنا شروع کر دیا. کہا سورہ عنکبوت جو پہلے نازل ہو چکی تھی تو اس کا حوالہ دیا، بولے دیکھو کیسی کیسی مثال، یہ اعلیٰ کتاب ہے، اعلیٰ کلام ہے، تو اس میں ان حقیر چیزوں کا ذکر کیوں؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. عنکبوت مانے مکڑی. بولے مکڑی کی کیا، اس میں کون سی حکمت ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے یہ، اس میں اس کا بیان کیوں؟ عیب نکالنے لگے. اور اسی طرح سورۃ الحج میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو اچھی طرح سنو، ایک مثال ہم بیان کر رہے ہیں. لن يخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ نے مکھی پیدا کی ہے نا، تو وہ لوگ ان الذین تدعون من دون اللہ، جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جس کو تم معبود بنا بیٹھے ہو، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ سب کے سب مل کر کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ایک مکھی آپ کے لقمے سے کچھ لے کر، ایک رتی، ایک تنکا لے کر اڑ جائے، تو آپ کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس سے وہ تنکا واپس لا سکو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ، اس کو آپ نہیں لا سکتے دوبارہ. یعنی ایک مکھی سے اپنی چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے، آپ کو اتنی طاقت نہیں ہے، تو آپ مخلوق ہو کر عبادت کے لائق کب ہو گئے؟ کیسی مثال تھی. اللہ اکبر. اللہ وہ ہے کہ جب چاہے جتنا چاہے دے، اور جب چاہے جتنا چاہے لے لے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وہ خالق ہے، چاہے تو راتوں رات کروڑ پتی بنا دے، اور چاہے تو کروڑ پتی کو روڑ پتی بنا دے. تو فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، کیا کمزور ہے، کتنا گھٹیا ہے جس کو پوجا جا رہا ہے، اور کتنا بے عقل بے وقوف ہے جو پوجنے والا ہے. تو کفار تانا دینے لگے کہ یہ اعلیٰ کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے، اس میں مکھی مچھر کا ذکر کیوں کیا؟ تو اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آج جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا. بے شک اللہ کو کوئی عار نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں اس بات میں کہ وہ حقیر سے حقیر چیز یعنی مچھر کی مثال دے لوگوں کو اپنی بات، اپنا کلام سمجھانے کے لیے. اللہ کو اس میں کوئی عار نہیں. اچھا، پہلے کیا کہا گیا؟ قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور اس رکوع میں کیا فرمایا کہ اللہ کو کوئی حیا نہیں، اس میں اس کو کوئی جھجک نہیں ہے کہ وہ مچھر کا ذکر کرے، کہ مکھی کا ذکر کرے، اس کو کوئی حیا نہیں ہے. مگر یہاں مچھر کا ذکر کیا تو دیکھو قرآن کی مثل بنانا یہ ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ اللہ کا
کلام ہے، اور کلام اللہ جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے. تو جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے اس کی صفت بھی بے مثل ہے، اور اسی طرح اس کی مخلوق بھی بے مثل ہے. یعنی اس کی مثال آپ نہیں بنا سکتے. آپ بڑا بڑا ہوائی جہاز تو بنا سکتے ہو، آپ بڑے بڑے اسٹیمر پانی کے جہاز تو بنا سکتے ہو، مگر ایک چھوٹی سی مچھلی آپ نہیں بنا سکتے. آپ بڑا بڑا جیٹ بلو بنا سکتے ہو، فائٹر پلین بنا سکتے ہو، یان بنا سکتے ہو، مگر آپ ایک مچھر نہیں بنا سکتے. مخلوق کو اتنی صلاحیت نہیں. تو جس طرح چونکہ وہ اللہ کی مخلوق، جو چیز من جانب اللہ ہے اس کی مثال کبھی نہیں بنائی جا سکتی. تو ان اللہ لا یستحی. اچھا، یہ مچھر انسان کے نزدیک سب سے حقیر چیز جو ہے، سب سے گھٹیا چیز وہ مچھر ہے، مگر یہ مچھر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. مچھر کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور کیسا پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. مچھر کے بارے میں میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ چیزیں آئیں. سائنسدانوں کا جو تحقیق ہے کہ ایک مچھر میں پورا ایک سسٹم ہے، اس کو دماغ بھی، اتنی سی چیز میں اللہ تعالیٰ نے، جو اتنے بڑے جسم میں، ہاتھی کتنا بڑا جسم ہے، اور ویل مچھلی کتنا بڑا جسم ہے، ہمارا دیکھو کتنا بڑا جسم ہے. پورا ایک سسٹم ہے ہمارے اندر. دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، سونگھنے کے لیے ناک ہے، دانت ہے، دماغ ہے، سوچنے کے لیے دل ہے، اسی طرح ہاتھ پاؤں، یہ سب کچھ ہے. اندر گوشت، سبزی، بھاجی، لوہا، لکڑا، ہر چیز کو پیسنے والی مشین بھی ہے اندر، اور پورا سسٹم ہے کہ اس کو باہر نکلنے کا بھی راستہ ہے. خود بخود وہ حاجت پیش آتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے اور پھر اسے باہر کرتا ہے. پورا ایک سسٹم اللہ نے بنایا. یہی کل سسٹم ایک حقیر چھوٹی سی چیز میں اللہ نے یہ پورا سسٹم فٹ کیا ہے. غور کیا کبھی آپ نے؟ ارے ہمارے پاس تو ایک ہی دل ہے. سائنسدانوں نے مچھر پہ ریسرچ کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ مچھر کو 3 دل دیے اللہ نے. 3. ہمیں 32 دانت دیے، مچھر کو 48 دانت دیے. اور اسی طرح مچھر کو 6 سونڈ دیے، اور ہر سونڈ میں الگ الگ تاثیر ہے. اور جس سوئی سے وہ ڈنک مارتا ہے انسان کی جلد میں، اس کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، وہ جلدوں کو پہچانتا ہے، اور اللہ نے اس کو چکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے. وہ خون کا ٹیسٹ بھی اسے معلوم ہے، وہ اسمیل سے وہ سونگھتا ہے. اس کے قابل کسی انسان کے بدن کا خون ہوتا ہے، اسی کو چوستا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مچھر نہیں کاٹتا، ان کا خون اس قابل نہیں ہوتا، مچھر ان کو نہیں ستاتا. تو مچھر ہر خون کو نہیں چوستا. یہ مچھر کی آیت آئی ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں تھوڑا دلچسپ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں. اور اس کی سونڈ میں، اس کے ڈنک میں اللہ نے ایسا نشہ رکھا ہے کہ جب وہ جس جگہ بیٹھتا ہے اور وہاں پر جب وہ سوئی اندر گھساتا ہے جلد میں، تب آپ کو احساس نہیں ہوتا، وہ سن کر دیتا ہے اس حصے کو، مگر جب وہ کاٹ لیتا ہے تب آپ کو محسوس ہوتا ہے. جب اس کا اثر ختم ہوتا ہے تب آپ کو کھجلی آتی ہے. اور ایک بات اور ہے کہ مچھر جب تک بھوکا ہوتا ہے تب تک ہی وہ زندہ رہتا ہے، اور جہاں اس نے بھر پیٹ خون پی لیا پھر وہ مر جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے. اسی طرح انسان کے لیے ایک مثال ہے کہ انسان جب تک ضرورت بھر دنیا سے دل لگاتا ہے، ایمان اس کا سلامت رہتا ہے، بہت زیادہ دنیا سے سیر ہو جاتا ہے، پھر اس کی روحانیت مر جاتی ہے. بہرحال ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں اس میں، اللہ کو کوئی جھجک نہیں مچھر کی مثال دینے میں. بھائی کوئی چیز اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں، چاہے کسی چیز سے سمجھا دوں، مقصد میرا سمجھانا ہے، مگر ہاں ایک بات اور ہے کہ کس درجے کی چیز کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں اس کے شایان شان مثال ہو. جیسے مخلوق میں سب سے گھٹیا ترین لوگ
مخلوق میں کیڑے مکوڑوں میں سب سے گھٹیا شے حقیر چیز مچھر ہے، اسی طرح انسانوں میں سب سے گھٹیا چیز یہ منافقین ہے، یہ کفار و مشرکین ہے۔ ان کی عقل اور ان کے مقابلے میں مچھر کی مثال بیان کی گئی، یعنی مخلوق میں جس طرح مچھر کی حیثیت ہے ایسے ہی انسانوں میں ان کی حیثیت ہے۔ مثال کسی چیز کی عظمت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کلمہ اسلام، کلمہ طیبہ کی مثال دی۔ کیا؟ کس کی مثال دی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے نا، کلمہ اسلام۔ اللہ نے اس کی مثال کیا دی؟ سورہ ابراہیم آیت 27، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جیسا کلمے کی عظمت ہے اس کے مطابق اس کی مثال دی گئی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی اسلام کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت، شجرتن طیبہ، پاکیزہ درخت جس سے خوشبو پھوٹے، جس میں پھل لگے، جو سب کے لیے مفید ہو، پاک درخت جس کی جڑ مضبوط، زمین کو پکڑے ہوئے، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط کہ اسے کئی لوگ مل کے بھی اکھاڑ نہ سکے، وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان میں تنی ہو اور بلند ہو۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہو اور میوے دیتا ہو، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے مثال دے کر سمجھایا گیا کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کو پڑھ لیں آدمی تو اس کا وجود مضبوط ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی معزز اور مضبوط اللہ اس کے رکھتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ اسے معزز اور مضبوط رکھے گا جو اس کلمہ طیبہ کے سائے میں آ جاتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کو کوئی عار نہیں مچھر کی مثال بیان کرنے میں۔ فما فوقہا، اب یہ فما فوقہا کیا ہے؟ فما جو فوق مانے اوپر، فما فوقہا یہ ہا جو ہے مچھر کی طرف، اور جو کچھ اس کے اوپر ہے اللہ اس کی بھی مثال دے سکتا ہے۔ یہ اوپر سے مراد پہلے مفسرین نے، اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں، ریسرچ نہیں، سائنس کا اتنا علم نہیں تھا، تو اس دور میں مفسرین نے یہ ترجمہ کیا جو کہ ٹھیک تھا، فما فوقہا یعنی اس کے حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر ایسی بھی چیز کی اللہ مثال دے سکتا ہے، یا فوقہا سے کا یہ بھی معنی کیا گیا کہ اس سے بھی گھٹیا، اس سے بھی چھوٹی چیز۔ مگر اب جب سائنسدانوں کی ریسرچ اور تحقیق سامنے آئی ہے تب یہ پتا چلا فوق کا مطلب ہوتا ہے اوپر، فما فوقہا اللہ مچھر کی بھی مثال بیان کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے تو سائنسدانوں کی ایک ریسرچ میں یہ بھی میرے سامنے آیا کہ مچھر کی پیٹھ پہ ایک چھوٹا سا کیڑا جو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی مخلوق ہے، اللہ اس کی بھی مثال بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پھر جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب یہ قرآن حکیم کو میں وہ عیب نکال رہے تھے، کیسی مثال آئی ہے، یہ کیسے اعلیٰ کتاب ہو سکتی ہے، یہ کیسے حکمت والی کتاب ہو سکتی ہے، مگر ایمان والوں نے اس کو حق جانا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مثالیں دیتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور ہم جو مثال بیان کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ تو ایمان والے تو اس کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے اتنی حقیر چیزوں کا ذکر کرنے میں۔ وہ اس طرح کہہ کے انکار کر دیتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں مچھر کی مثال آئی
تو انکار کر کے گمراہ ہو گئے، یعنی اسی قرآن کا انکار کر کے اپنی سرکشی اور اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ضد اور بغض و عناد کی بنیاد پہ اس قرآن سے ان کو نفع اور ہدایت نہیں ملی بلکہ گمراہی ملی، اور اس قرآن پر ایمان لا کر اور کلام حق رب کی جانب سے جان کر ان لوگوں نے اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کی جو ایمان والے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے فاسقوں کا ذکر ہے کہ فاسق کسے کہتے ہیں، توجہ دیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ، جن کے دلوں میں سرکشی ہے، جن کے دلوں میں بغض اور عناد ہے، جن کے دلوں میں شکوک و شبہات ہے، وہ اس قرآن کو پڑھ کے ان کا ایمان بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے، اس قرآن کو پڑھ کے انہیں شفا نہیں ملتی بلکہ ان کا مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے، اس قرآن کے ساتھ اس قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، چونکہ وہ پورے یقین سے پڑھتے ہیں تو شفا اور رحمت ملتی ہے، اور جو اس قرآن میں شکوک و شبہات کے شکار ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس قرآن سے ظالموں کو خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، شفا رحمت تو حاصل کرنا دور ہے۔ اس لیے اس قرآن سے اگر نفع اٹھانا ہے اور اس کے ذریعے شفا حاصل کرنی ہے تو ظلم اور فسق و فجور اور گندگیوں سے ہمیں اپنی روح کو، اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ لا یمسہ الا المطہرون وما یضل بہ الا الفاسقین، اور فاسقوں، اور اس سے اس قرآن سے گمراہ نہیں ہوتا کوئی مگر فاسق لوگ۔ اب یہ فاسق کون لوگ ہیں، ان کی یہاں پہ اگلی آیت میں ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ بہت کام کی آیت ہے دوستو، بہت جاننے والی آیت۔ الذین، یہ فاسق لوگ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ فاسق لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ، پکا عہد، من بعد میثاقہ، پختہ ایگریمنٹ جس میں کوئی کمی نہیں۔ اب یہ کہاں کا ذکر ہے؟ یہ عالم ارواح میں روز الست کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، ہم نے عہد نہیں لیا بنی آدم سے؟ سورہ یاسین شریف میں کیا ہم نے عہد نہیں لیا بنی آدم سے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، یہ ہم نے عہد لیا تھا۔ اور سورہ اعراف میں فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میری روح، آپ کی روح، ہر جتنے انسان دنیا میں ہیں اور جو قیامت تک جو پیدا ہوں گے، جن کی روحیں ابھی نیند میں ہیں عالم ارواح میں، ابھی اللہ نے ان کو جمع رکھا ہے، جب ان کا وقت آئے گا تو وہ دنیا میں آئیں گے، کسی نہ کسی جسم میں، کسی نہ کسی شکم مادری میں۔ روح پیدا ایک وقت میں کر دی گئی، اور ان تمام روحوں سے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد وعدہ لیا تھا۔ یہ اس آیت میں اس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ میرے سوا تم کسی کو نہیں پوجو گے، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا خالق و مالک ہوں، تم دنیا میں جاؤ گے تو میری فرما برداری کرو گے، میرے حکم کی تعمیل کرو گے، تقوی کی زندگی اختیار کرو گے۔ یہ سب ہم نے وہاں کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں؟ قالوا بلا وربنا، یقیناً تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے حکم کی تعمیل کریں گے، ہم تیرے غلام بن کے رہیں گے، تیرے ہر حکم کے آگے ہم اپنے سروں کو جھکا لیں گے اور تیری اطاعت اور تیری اطاعت کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری ناشکری نہیں کریں گے، زندگی بھر تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ یہ ہم نے سب نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب اس وعدے کو دنیا میں آ کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ توڑ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ توڑ رہے ہیں، اور اسی توڑنے کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور یہ توڑنے والے کون ہیں؟ یہ توڑنے والے کون ہیں؟ فاسق۔ قرآن نے ان کو فاسق کہا، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور یہ وعدہ توڑنے والے فاسق لوگ ہیں جو قرآن سے گمراہی لیں گے اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ ایک تو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں،
پکا کر لینے کے بعد توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ملائے رکھنے کا حکم دیا، یہ اس کو کاٹتے ہیں۔ ایک تو اللہ سے وعدہ کیا ہوا توڑتے ہیں، اور جن رشتوں کا صلہ رحمی کا حکم دیا تھا کہ جب ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے تو کوئی تمہارا ماں باپ ہوگا، کوئی تمہارا بھائی ہوگا، کوئی تمہارا بہن ہوگی، کوئی تمہارا دادا دادی ہوگا۔ ہر انسان آتا ہے دنیا میں تو جس خاندان میں آتا ہے اس خاندان میں اس کے سب رشتہ دار ہوتے ہیں، اور سب سے مضبوط رشتہ، سب سے قریبی، جس کا سب سے زیادہ حق اسلام میں بیان ہوا، وہ ہے والدین، ماں باپ، جن کے ذریعے وہ دنیا میں آتا ہے، تو ان کا حق ہمیشہ سب سے بڑھ کر رہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ رشتہ داری کا سلسلہ جب آپ دادی تک پہنچے کہ دادی دادا ان کی اولاد، اس میں اگر 4 اولاد ہے تو اس میں ایک آپ کے ماں باپ، آپ کا باپ، اور جو اس کی بیوی ہو آپ کی ماں، اسی طرح اور اوپر جائیں تو پھر کزن کا یعنی چچا، اور اسی طرح پھوپھی ہے، خالہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام رشتہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے وعدہ بھی لیا تھا، اور پھر صلہ رحمی کا بھی وعدہ لیا تھا کہ دنیا میں تمام رشتہ داریوں کا بھی تم حق مسلسل ادا کرتے رہنا، ایک دوسرے سے مل جل کے رہنا۔ مگر یہاں کیا کیا دیکھو، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، دولت اور چند روپیوں کی بنیاد پر آج بھائی کا قتل کر دیتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو الگ کر دیتا ہے، بیوی آ جاتی ہے، نیا رشتہ، نئی محبوبہ آ جاتی ہے 4 دن کی، تو وہ جنہوں نے 25 سال پالا پوسا اور بڑا کیا، وہ 4 دن کی ایک چھوکری کی چکر میں وہ 25 سال کی قربانی کو بھول جاتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، ان کو ستاتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ کچھ لوگ نہیں نکالتے ہیں، رکھتے ہیں، مگر اہمیت نہیں دیتے، بیوی کی سنتے ہیں اور اسی کے کہنے پہ چلتے ہیں، اور ماں کا دل دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی افسوس کی بات ہے، اور اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہے۔ تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے جن رشتہ داریوں کو جوڑے رکھنے کا، ملائے رکھنے کا حکم دیا تھا، یہ اسے کاٹتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، جو کسی رشتے کو کاٹتا ہے، اللہ اس کو کاٹ دے گا، اللہ اس کو کاٹ دے گا، اور جو رشتہ داریوں کا خیال رکھتا ہے، جو رشتہ داری کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا کرے گا۔ میں غور کر رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 63 سال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 82 سال۔ سب سے زیادہ خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ عمر کس کی؟ حضرت عثمان غنی۔ اور ان چاروں خلفاء کی سیرت کا جب میں نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا ان چاروں خلفاء میں سب سے زیادہ انتہا درجے کا رشتہ داری کا لحاظ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رکھتے تھے۔ انہیں رشتہ داریوں پر بہت زیادہ وہ رشتے کا لحاظ رکھتے تھے، کوئی دور کا بھی رشتہ دار ہو تو اس کی بھی بہت عزت کرتے تھے۔ اور اللہ نے، وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رشتہ داری کا لحاظ کرے گا، جو رشتے کا حق ادا کرے گا، اللہ اس کی عمر میں برکتیں عطا کرے گا، اس کو مزید لمبی عمر ملے گی۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، رشتہ داری کو ہمیشہ، اور جو رشتہ داری کو کاٹنے میں پہل کرتا ہے، جو رشتہ داری کو کاٹنے میں پہل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی اس غلطی کو درست نہ کر لے۔ رشتہ دار پہلے ہے، قرآن میں جہاں بھی مدد کا حکم دیا گیا تو فرمایا ذوی القربہ، پہلے رشتہ داروں کی مدد کرو، بعد میں دوسرے دیگر لوگ کی مدد وہ مستحق ہے، پہلے رشتہ دار۔ آج لوگ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات دوسری جگہ جا کے بانٹتے ہیں۔ ابے تیرے رشتہ داروں میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اور کوئی بیمار ہے، انہیں علاج کے پیسے نہیں ہیں، کسی کا گھر جو ہے وہ پترے والا ہے، تو اس کو چھت ڈلوا دے اپنے رشتہ دار کو، مگر چونکہ وہاں تو نام نہیں ہوگا،
دوسری جگہ کریں گے تو نام ہوگا، تعریفیں ہوں گی، چرچا ہوگا، جبکہ آپ کی خیرات و صدقات کا پہلا حق مستحق، پہلا حقدار آپ کا رشتہ دار ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اگر تم ایسا کرتے ہو، اللہ کا وعدہ توڑتے ہو اور رشتہ داری کو کاٹتے ہو، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین پہ فساد مچانا ہے، نظام زندگی کو درہم برہم کرنا ہے، اور یہی اصل میں فساد فی الارض ہے، تو یہ فساد بھی مچاتے ہیں اس طرح کہ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اور رشتہ داری کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین پہ فساد مچاتے ہیں، بدامنی پھیلتی ہے نا اس سے۔ اولئک هم الخاسرون، اور دنیا میں تو یہ فاسق کہلائے اور آخرت میں خاسرون کہلائے۔ دنیا میں تو یہ فاسق ہیں، ان کو جو ٹائٹل ملا قرآن نے دیا وہ فاسق ہے۔ فاسق گالی ہے، فاسق لوگ، فاسق کیا ہے؟ گالی ہے، گالی۔ فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی فاسق ہو، فسق کرتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ فسق کیا ہے اس کی تفصیل فقہ، اس کا تعلق فقہ سے ہے، مسائل سے ہے، اس کی بھی چیز وہ بھی کسی موقع پہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ عصر کے بعد کبھی کبھی آپ کے سامنے فقہی مسائل، شریعت کے باریک مسائل، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں کبھی کبھی انشاءاللہ۔ ابھی میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے، عصر کی نماز کے بعد 5 منٹ 1-2 مسئلہ۔ تو یہ فاسق کے پیچھے نماز نہیں، تو دنیا میں انہیں فاسق کہا، اور آخرت میں اولئک هم الخاسرون، سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان اور برباد ہونے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں فسق و فجور سے بچائے اور آخرت کے خسارے سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔